بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انفارمیٹری دنیا کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، 17 ستمبر 2005 کو واگا بارڈر کے راستے بھارتی حکام نے قیدیوں کا ایک گروپ پاکستانی حکام کے حوالے کیا۔ اس گروپ میں مختلف نوعیت کے قیدی تھے جن کے ہاتھوں میں گٹھڑیوں کی شکل میں کچھ سامان تھا جو شاید ان کے کپڑے وغیرہ تھے، لیکن اس گروپ میں 60-65 سالہ ایک ایسا پاکستانی بھی شامل تھا جس کے ہاتھوں میں کوئی گٹھڑی نہ تھی۔ جسم پر ہڈیوں اور ان ہڈیوں کے ساتھ چمٹی ہوئی اس کی کھال کے علاوہ گوشت کا بھی کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور جسم اس طرح مڑا ہوا تھا جیسے پتنگ کے اوپر والی کان مڑی ہوئی ہوتی ہے۔ جھاڑیوں کی طرح سر کے بے ترتیب بال، جنہیں دیکھ کر یہ محسوس ہوتا تھا کہ طویل عرصے سے ان بالوں نے تیل یا کنگھی کی شکل نہیں دیکھی ہوگی۔ اور دکھ کی بات ہے کہ پاکستان داخل ہونے والے اس قیدی کی زبان بھی کٹی ہوئی تھی، لیکن ان سارے مصائب کے باوجود اس قیدی میں ایک چیز بڑی مختلف تھی، اور وہ تھی ان کی آنکھیں جن میں عجیب سی چمک تھی۔ پاکستانی حکام کی طرف سے ابتدائی کارروائی کے بعد ان سارے قیدیوں کو فارغ کر دیا گیا۔ سارے قیدی اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، لیکن یہ بوڑھا قیدی اپنے گھر جانے کی بجائے ایک عجیب منزل کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ کامتے اور ناتواں ہاتھوں سے وہ ٹوٹے ہوئے الفاظ لکھ لکھ کر اپنی منزل کا پتہ پوچھتا رہا، اور ہر کوئی اسے ایک غریب ساحل سمجھ کر اس کی رہنمائی کرتا رہا۔ اور یوں 2005 میں یہ بوڑھا شخص پاکستان آرمی کی آزاد کشمیر ریجمنٹ تک پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ایک عجیب دعویٰ کر دیا۔ اس دعوے کے پیش نظر اس شخص کو ریجمنٹ کمانڈر کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ کمانڈر کے سامنے پیش ہوتے ہی نہ جانے اس بوڑھے ناتواں شخص میں کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کہ اس نے ایک نوجوان فوجی کی طرح کمانڈر کو سلوٹ کیا اور ایک کاغذ پر ٹوٹے ہوئے الفاظ میں لکھا، سپاہی مقبول حسین نمبر فلاں فلاں ڈیوٹی پر آ گیا ہے اور اپنے کمانڈر کے حکم کا منتظر ہے۔ کمانڈر کو کٹی ہوئی زبان کے اس لاغر، ناتواں اور بدحواس شخص کے اس دعوے نے چکرا کر رکھ دیا۔ کمانڈر کبھی اس تحریر کو دیکھتا اور کبھی بوڑھے شخص کو جس نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی ایک نوجوان فوجی کی طرح بھرپور انداز میں سلوٹ کیا تھا۔ کمانڈر کے حکم پر قیدی کے لکھے ہوئے نام اور نمبر کی مدد سے جب فوجی ریکارڈ کی پرانی فائلوں کی گرد جھاڑی گئی اور اس شخص کے رشتہ داروں کو ڈھونڈ کر لایا گیا تو ایک دل دہلا دینے والی داستان سامنے آئی۔ یہ داستان جاننے کے بعد اب پھولوں، فیتوں اور سٹارز والے اس لاغر شخص کو سلوٹ مار رہے تھے۔ اس شخص کا نام سپاہی مقبول حسین تھا۔ 65 کی جنگ میں سپاہی مقبول حسین کیپٹن شیر کی قیادت میں دشمن کے علاقے میں اسلحے کے ایک ڈپو کو تباہ کر کے واپس آ رہا تھا کہ دشمن سے جھڑپ ہو گئی۔ سپاہی مقبول حسین، جو اپنی پشت پر وائرلیس سیٹ اٹھائے اپنے افسران کے لیے پیغام رسانی کے فرائض کے ساتھ اپنے ہاتھ میں اٹھائی گن سے دشمن کا مقابلہ بھی کر رہا تھا، مقابلے میں زخمی ہو گیا۔ سپاہی اسے اٹھا کر واپس لانے لگے تو سپاہی مقبول حسین نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ بجائے میں زخمی حالت میں آپ پر بوجھ بنوں، میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ کے لیے محفوظ راستہ مہیا کرتا ہوں۔ لیکن ساتھیوں کے اصرار کو دیکھ کر مقبول حسین نے ایک چال چلی اور خود کو ایک چھوٹی کھائی میں گرا کر اپنے ساتھیوں کی نظر سے اوجھل کر لیا۔ دوست تلاش کے بعد واپس لوٹ گئے تو اس نے ایک مرتبہ پھر سے دشمن کے فوجیوں کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اسی دوران دشمن کے ایک گولے نے سپاہی مقبول حسین کو شدید زخمی کر دیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا اور دشمن نے اسے گرفتار کر لیا۔ جنگ کے بادل چھٹے تو دونوں ملکوں کے درمیان قیدیوں کی فہرست کا تبادلہ ہوا تو بھارت نے کہیں بھی سپاہی مقبول حسین کا ذکر نہ کیا۔ اسی لیے ہماری فوج نے بھی سپاہی مقبول حسین کو شہید تصور کر لیا۔ بہادر شہیدوں کی بنائی گئی ایک یادگار پر اس کا نام بھی کندہ کر دیا گیا۔ ادھر بھارتی فوج خوبصورت اور کڑیل جسم کے مالک سپاہی مقبول حسین کی زبان کھلوانے کے لیے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ انہیں 4 فٹ کے ایک پنجرہ نما کوٹھڑی میں قید کر دیا گیا جہاں وہ نہ بیٹھ سکتے تھے اور نہ لیٹ سکتے تھے۔ انتہائی مظالم کے باوجود دشمنان اسلام ان سے کچھ بھی اگلوا نہ سکے۔
سپاہی مقبول حسین کی بہادری اور ثابت قدمی نے بھارتی فوج افسران کو پاگل کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مقبول حسین کوئی راز نہیں بتاتا تو وہ اپنی تسکین کے لیے مقبول حسین کو تشدد کا نشانہ بنا کر کہتے کہ کہو پاکستان مرد آباد، اور سپاہی مقبول حسین اپنی ساری توانائی اکٹھی کر کے نعرہ لگاتا پاکستان زندہ باد، جو بھارتی فوجیوں کو جھکا کر رکھ دیتا۔ وہ چلانے لگتے اور سپاہی مقبول حسین کو پاگل پاگل کہنا شروع کر دیتے اور کہتے کہ یہ پاکستانی فوجی پاگل اپنی جان کا دشمن ہے، اور سپاہی مقبول حسین کہتا، ہاں میں پاگل ہوں، ہاں میں پاگل ہوں، اپنے ملک کے ایک ایک ذرے کے لیے ہاں میں پاگل ہوں، اپنے ملک کے کونے کونے کی دفاع کے لیے ہاں میں پاگل ہوں، اپنی ملک کی عزت و وقار کے لیے۔ سپاہی مقبول حسین کی زبان سے نکلتے ہوئے یہ الفاظ دشمنوں کے ذہنوں پر ہتھوڑوں کی طرح لگتے۔ آخر انہوں نے اس زبان سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ دشمنوں نے سپاہی مقبول حسین کی زبان کاٹ دی اور پھر سے 4 فٹ کی اندھیری کوٹری میں ڈال کر قید کر لیا۔ سپاہی مقبول حسین نے 1965 سے لے کر 2005 تک اپنی زندگی کے بہترین 40 سال اس کوٹری میں گزار دیے۔ اب وہ کٹی زبان سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ تو نہیں لگا سکتا تھا، لیکن اپنے جسم پر لباس کے نام پر پہنے ہوئے کیچڑوں کی مدد سے 4 فٹ کی کوٹری کی دیوار سے ایک حصے کو صاف کرتا اور اپنے جسم سے رستے ہوئے خون کی مدد سے وہاں پاکستان زندہ باد لکھ دیتا۔ اور یوں سپاہی مقبول حسین نے اپنی زندگی کے بہترین دن اپنے وطن کی محبت کے پاگل پن میں گزار دیے۔ یہ ہیں پاکستان کے سچے ہیرو، یہ ہے پاکستان کا اصل چہرہ، اور یہ ہے پاکستان۔ تو ناظرین، سپاہی مقبول حسین کی دل دہلا دینے والی داستان نے ضرور آپ کے دلوں میں گھر کر لیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ میں #پاکستان زندہ باد لکھ کر پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کیجیے گا، اور آئندہ بھی اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔